آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ AMC کے میئر اور ڈپٹی میئر عہدوں کے لیے آج سے نامینیشن فارمز کی تقسیم کا عمل ہوا شروع۔ NCP شرد پوار گروپ کے منتخبہ واحد کارپوریٹر نوین منموہن سنگھ اوبرائے نے دونوں ہی عہدوں کے لیے حاصل کیے امیدواری فارم۔ میونسپل انتخابات کے بعد اب ضلع پریشد اور پنچایت سمیتی انتخابات کی ہے دھوم۔ مہا وکاس آگھاڑی اور مہا یوتی کے اعلیٰ قائدین اپنے اپنے نامزد امیدواروں کی جیت کے لیے کرنے لگے ہیں بھاگ دوڑ۔ شہریان کے لیے سنگین بنتے جا رہے پارکنگ کے مسئلے کو حل کرنے میونسپل انتظامیہ نے کی پہل۔ تجرباتی بنیاد پر ضلع کلکٹر آفس کے سامنے کیا گیا پارکنگ کا انتظام۔ اور جالنہ شہر کے گاندھی نگر علاقے میں ایک گڑھے میں پائی گئی ایک اجنبی شخص کی لاش۔ مہلوک کی شناخت کے لیے پولیس نے تیز کر دی اپنی تفتیش۔ علاقے میں پھیل گئی بے چینی، قتل یا حادثہ ابھی تک واردات بنی ہوئی ہے معمہ۔ خبریں تفصیل سے۔ AMC کے میئر اور ڈپٹی میئر عہدوں کے لیے نامینیشن فارم کی تقسیم آج سے شروع کر دی گئی۔ NCP شرد پوار گروپ کے واحد منتخبہ کارپوریٹر نوین منموہن سنگھ اوبرائے نے دونوں ہی عہدوں کے لیے امیدواری فارم حاصل کیے۔ اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کے عام انتخابات کے بعد اب میئر اور ڈپٹی میئر کے عہدوں کے لیے انتخابی عمل شروع ہو چکا ہے۔ میئر اور ڈپٹی میئر کا انتخاب 10 فروری کو عمل میں آئے گا، جس کے لیے 4 اور 5 فروری کو پرچہ نامزدگی کی تقسیم جاری کی گئی ہے، جبکہ 6 فروری کو نامزدگی فارم داخل کیے جا سکیں گے۔ بدھ 4 فروری کی دوپہر تک کسی بھی سیاسی جماعت کے نمائندے نے نامزدگی فارم حاصل نہیں کیا، جس سے سیاسی حلقوں میں مختلف قیاس آرائیاں جاری ہیں۔ واضح ہے کہ سال 2015 کے بعد 15 جنوری 2026 کو اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کے عام انتخابات منعقد کیے گئے اور تقریباً 6 سال بعد منتخبہ عوامی نمائندوں کے درمیان میونسپل کارپوریشن کے میئر اور ڈپٹی میئر کے عہدوں کے لیے سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق جمعرات کو فارم حاصل کیے جائیں گے اور جمعہ کو خواہشمند امیدوار اپنی نامزدگی داخل کریں گے۔ اس وقت صرف MIM پارٹی نے اپنے گروپ لیڈر کا انتخاب کیا ہے، جبکہ دیگر سیاسی جماعتوں میں ابھی تک کوئی گروپ لیڈر کے انتخاب کا عمل مکمل نہیں ہوا۔ اکثریت رکھنے والی جماعت میں اس بات پر غور و خوض جاری ہے کہ میئر اور ڈپٹی میئر کے عہدوں کے لیے کسے امیدواری دی جائے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اعلیٰ سطح پر فیصلہ ہونے کے بعد ہی پارٹی کی جانب سے پرچہ نامزدگی داخل کیے جائیں گے۔ میئر اور ڈپٹی میئر عہدوں کے لیے BJP کی جانب سے امیدواروں سے متعلق رازداری برتی جا رہی ہے اور ابھی تک یہ سیاسی گتھی سلجھی نہیں ہے، لیکن BJP کے شہر و ضلع صدر کشور شتوڑے کا کہنا ہے کہ میئر تو BJP ہی کا بنے گا۔ BJP کے شہر و ضلع صدر کشور شتوڑے کے مطابق میئر عہدے کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی نے کچھ نام ریاستی قیادت کو بھیج دیے ہیں۔ ان ناموں میں سے اعلیٰ کمان جسے موقع دے گی وہ اورنگ آباد شہر کا نیا میئر بن سکتا ہے۔ وہیں ڈپٹی میئر کا عہدہ شیو سینا کو دینے کے حوالے سے بیٹھک لے کر حتمی فیصلہ کرنے की बात BJP ضلع صدر की जानिब से कही गई है। आमची आज उद्या मध्ये बैठक होईल, अंतर्गत सगळे विचार सगळे ठरतील नियोजन, त्यानंतर आम्ही प्रदेशाला आमचा निर्णय कळवू आणि तिथून आम्हाला आदेश येईल त्याप्रमाणे आम्ही करू। पण आम्हाला शिंदे सेनेला सोबत घेऊनच शहराचा विकास करायचा आहे। आम्ही 6 तारखेला तुम्हाला महापौराची छान नाव आम्ही तुम्हाला देऊ। मिटमिटा इलाके में 135 एकड़ ज़मीन पर कायम किए जा रहे सफारी पार्क का काम आखिरी मरहले को पहुंच चुका है। ये इत्तला स्मार्ट सिटी दफ्तर के डिप्टी CEO रविंद्र जोगदड़ ने दी। स्मार्ट सिटी दफ्तर से मौसूला इत्तला के मुताबिक मिटमिटा इलाके में 135 एकड़ के वसी अहाते में इंतहाई जदीद सहूलतों से आरास्ता एक नया सफारी पार्क तामीर किया जा रहा है, जिससे इलाके में सयाहत को बड़ी तक़वियत मिलने की तवक्को है। इस सफारी पार्क में कुल 34 मुख्तलिफ जानवरों की अक़साम के लिए अलग अलग पिंजरे तामीर किए जा रहे हैं।
جبکہ سانپوں کی 23 اقسام کے لیے ایک خصوصی سیکشن تیار کیا گیا ہے۔ اس سفاری پارک میں سیاح ہپو، پینتھر، جگوار، ہرن کی 7 مختلف اقسام اور شیروں کی 2 اقسام کو قریب سے دیکھ پائیں گے۔ پرندوں سے محبت کرنے والوں کے لیے 20 یونٹس پر مشتمل ایک شاندار برڈ ایویری تعمیر کی جا رہی ہے، جہاں ایمو اور آسٹریچ جیسے نایاب پرندے بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ اسی کے ساتھ ریچھ اور بندروں کی مجموعی طور پر 4 اقسام کے لیے علیحدہ انتظام کیے جا رہے ہیں۔ سیاحوں کی سہولت کے لیے اس منصوبے میں جانوروں کے لیے جدید اسپتال، ریسٹورنٹ، فوڈ کورٹ، اوپن ایئر تھیٹر اور ایک منی آڈیٹوریم بھی شامل کیا گیا ہے۔ پارک میں ماحول دوست پالیسی کے تحت الیکٹرک گاڑیوں کے ذریعے سیاحوں کے لیے سہولت فراہم کی جائے گی، جبکہ تقریباً 5 ایکڑ رقبے پر وسیع پارکنگ کا انتظام کیا گیا ہے۔ یہ اہم اور پرعزم منصوبہ سن 2023 سے شروع کیا گیا اور آسک کمار پانڈے کی رہنمائی میں شروع کیا گیا یہ منصوبہ میونسپل ایڈمنسٹریٹر و اسمارٹ سٹی دفتر کے CEO جی شریکانت کی رہنمائی میں جاری ہے۔ منصوبہ مکمل ہو جانے کے بعد اس سے نہ صرف سیاحت کو فروغ ملے گا بلکہ مقامی روزگار کے مواقع میں اضافہ اور ماحولیاتی تحفظ کو بھی تقویت حاصل ہوگی۔ اس منصوبے سے متعلق مزید معلومات اسمارٹ سٹی دفتر کے ڈپٹی چیف ایگزیکٹو آفیسر رویندر جوگدنڈ نے MCN سے بات کی۔ یہ جھولاجیکل پارک یہ چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع کے ایک پرمکھ स्थान میں سے مانا جائے گا۔ ٹورسٹ پوائنٹ آف ویو یہ ایک آکرشن کا کیندر بن جائے گا۔ تو ابھی 2023 میں اس کی شروعات ہو گئی ہے، تو 150 ایکڑ ایریا اس کے لیے آونٹت کیا گیا ہے۔ تو پورے 150 ایکڑ پر وبھن استر کے 60 اسپیسیز 60 اور 800 پرانی وہاں آنے والے ہیں۔ جو ریئر اسپیسیز ہے جو صرف حیدرآباد یا میسور میں دکھائی دیتے ہیں، وہ جراف، گوریلا، وہ بھی ہم یہاں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا کرسپونڈنس جاری ہے۔ سینٹرل زیو اتھارٹی کے نارمس کے انوسار یہ پورا کام ہو رہا ہے، تو ان کے ریویو ہر منتھلی وہ ریویو لیتے ہیں۔ تو ابھی سفاری پارک کے اندر جو سول ورک ہے وہ تقریباً 90% پورا ہو گیا ہے۔ ابھی فنیشنگ ورک چالو ہے، وہ مارچ اینڈ تک پورا ہو جائے گا ایسی امید ہم کو ہے۔ باقی پلانٹیشن کے بارے میں یہ کہوں گا کہ جو بڑے بڑے پیڑ ہے اس کے جو بڑے بگ ٹریز ہے تو وہ 90% پلانٹیشن ہمارا پورا ہو گیا ہے۔ ابھی صرف لان اور چھوٹے شربس ان کا پلانٹیشن جاری ہے، تو وہ بھی مارچ اینڈ تک یہ ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد باقی جو پرانی جو لانے کی ہے تو اپنا سدھارتھ گارڈن جو زو ہے سمبھاجی نگر کا، تو وہاں کے پرانی ادھر شفٹ کیے جائیں گے اور کچھ نئے اسپیسیز ہم وہاں لائیں گے۔ اور جو چھترپتی سمبھاجی نگر وبھاگ کے لیے یعنی کہ پورے مراٹھواڑے کے 8 ضلع میں یہ ایک پرمکھ آکرشن کا کیندر ہوگا۔ پریٹکوں کا جس کو فٹ فال بولتے وہاں بہت زیادہ بڑھ جائے گا، اور ایک چھترپتی سمبھاجی نگر کے لیے ایک رونق دینے والا یہ پروجیکٹ ہے، ایسا میں مانتا ہوں۔ اس میں جو پرانی ابھی ایگزسٹنگ ہے اپنے سدھارتھ گارڈن میں، وہ تو سبھی پرانی وہاں شفٹ ہونے والے ہیں۔ اس کے علاوہ جو زو کا خاص آکرشن ہوتا ہے یعنی کہ جراف ہے، گوریلا ہے، تو وہ بھی ہم لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے ریپٹائلس ہے جو ریئر جس کو دورمل بولتے، تو وہ بھی ہم لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ سب آنے کے بعد یہ تھوڑا انوکھا ڈفرنٹ ٹائپس کا یہ زو بن جائے گا۔ یہ چھترپتی سمبھاجی نگر ابھی جو ایک بڑے ٹورسٹ پلیس کے روپ میں ابھر آیا ہے، جس کو مہاراشٹر کی ٹورسٹ کیپٹل بھی بولتے ہیں، تو وہ ٹورسٹ کیپٹل کو اور ٹورزم کو بڑھاوا دینے کے لیے یہ پروجیکٹ اپنے کام آ سکتا ہے۔ یعنی کہ وہاں فٹ فال بڑھے گا، درشکوں کی سنکھیا بڑھے گی، اور جو پرانی وشیشتہ ریپٹائلس جو ہم صرف ڈسکوری چینل پہ دیکھتے ہیں یا بہت بار ہم کو دیکھنے کو نہیں ملتے، تو یہ پورے اسپیسیز ہم وہاں رکھنے والے ہیں۔ سدھارتھ گارڈن سے بھی ایکسٹینڈڈ وہاں ریپٹائل ہاؤس کا پروجیکٹ ہے یہ جھولاجیکل پارک کے اندر، تو سبھی طرح کے پرانی ہے، سبھی طرح کے پکشی ہے، وہ لانے کی کوشش ہم کریں گے، اور یہ ایک مہاراشٹر کا ایک آکرشن کا کیندر بن جائے گا، اس کے ہمیں خطرے ہیں۔ ساونگی سرکل سے ضلع پریشد اور پنچایت سمیتی انتخابات کے لیے مہا وکاس آگھاڑی کے کانگریس پارٹی نے جن افراد کو امیدواری دی ہے ان کی انتخابی تشہیر زوروں سے جاری ہے اور آئے دن ان کی مقبولیت میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ ناظرین، ان دنوں ہمارے ضلع میں بھی ضلع پریشد اور پنچایت سمیتی انتخابات کی دھوم ہے۔ ساونگی سرکل،
और सावंगी ब्लॉक से कांग्रेस पार्टी ने एक मराठा खातून, एक बंजारा खातून और एक मुस्लिम खातून को टिकट दिया है। इस ज़िमन में डॉक्टर शेख तैयब पटेल ने MCN को बताया कि सावंगी सर्कल कांग्रेस पार्टी का गढ़ था, है और रहेगा, मगर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए एक सियासी जमात ने हमारे उम्मीदवारों के खिलाफ बाहर से लोग लाकर इंतखाबी मैदान में उतारे हैं। साथ ही वो लोग वोटर्स को गुमराह कर रहे हैं कि वो सड़क जो पंचायत समिति के दायरे इख्तियार ही में नहीं है, उसकी मिसाल देकर कांग्रेस के उम्मीदवारों को गलत बतला रहे हैं, मगर यहाँ के वोटर्स अच्छी तरह से जानते हैं कि हकीकत क्या है। उन्होंने इस बात की उम्मीद जताई कि इस मर्तबा भी कांग्रेस पार्टी का ही पैनल भारी अक्सरियत से कामयाब होगा। उन्होंने वोटर्स से अपील की है कि वो सेक्युलरिज्म की बखा के लिए कांग्रेस पार्टी के सभी उम्मीदवारों के हक में वोट करें। इसी तरह दीगर उम्मीदवारों से भी हमने बात की। कैसा सेकुलरिज्म को बचाया जाए, ये कॉम्बिनेशन उन्होंने किया है। लेकिन हमारे जो है अपने आप को मुसलमानों की पार्टी बतलाने वाली पार्टी आप सब लोग जानते हैं, जो हकीकत में बीजेपी की बी टीम कहलाती है। उन्होंने जो है बीजेपी को जिताने के लिए हमारे खिलाफ बाहर का जो है कैंडिडेट यहाँ डाला, उसका सिर्फ वोट काटने के लिए उसको डाला है। क्योंकि ये हमारा जो एरिया है सावंगी गढ़, ये जब से जिला परिषद वजूद में आई तब से यहाँ सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की ही सीट निकलते आई है। ये कांग्रेस का बाले किला माना जाता है। हमारे माननीय खासदार कल्याण काळे साहब का होम टाउन है ये। समस्याएं तो बहुत सारी है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। 10 साल से हम लोग जो है तो नायगांव के सरपंच बोल के भी काम कर रहे हैं। यहाँ पे रोडों के जो मसले मसाइल है, इंशाल्लाह हम सब मिलकर काम करेंगे। और डॉक्टर होने के नाते हमारा जो हेल्थ सर्विस के जो प्रॉब्लम्स है या हेल्थ से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वो इंशाल्लाह हम लोग तो सॉल्व करते रह रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। जी, हमने 2 साल पहले भी ये दिया था, ड्राव में दिया था, लोगों से डिस्कस करके भी दिया, लेकिन अभी तक वो कोई उससे रिस्पॉन्स या मंजूरी अभी नहीं। लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ पे कोई हेल्थ सेंटर वगैरह स्टार्ट हो जाए। नए जो होते स्कूल के बिल्डिंग्स वगैरह, पानी, नल, लाइट, फैन वगैरह हम लोगों ने जो है तो वहाँ पर किए हैं। इंशाल्लाह देखो, झूठे वादे तो हम लोग को आते नहीं, जितना हो सकता इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे और जिसकी जो भी जो है तो जरूरत है पूरा करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह सबसे गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा आप पंजे को वोट दीजिए और इंशाल्लाह आपकी जो भी मसले हैं, हम यहीं रहते हैं, आप हमसे जो है हम गाँव के हैं, कब भी आप आधी रात को भी आके हमको हमारे काम बोलो, हम बिल्कुल करेंगे आपके काम। नवीन पिढीला आता मी सांगू इच्छितो की आज काही जे काही भाजपचं वातावरण आहे हे नवीन पिढीच्या विरोधात आहे। कुठलाही रोजगार नाही, काही नाही। आता ह्या काँग्रेसच्या माध्यमातून आम्ही तरुण मंडळींना रोजगार उपलब्ध करून देऊ, त्यांच्या इच्छा आकांक्षा पूर्ण होतील काँग्रेसच्या माध्यमातून, अशी मी त्यांना हे करतो। 7 तारीख को माशाल्लाह ऐसा मेरे को तो बहुत उम्मीद है गांव से कि माशाल्लाह गांव सभी बहुत सब डॉक्टर साहब के साथ में है और इंशाल्लाह 90% डॉक्टर साहब को वोटिंग करेंगे सब गाँव वाले। इलेक्शन बेहतरीन चालू है, कांग्रेस पार्टी की जीत के आ रही है और मतदान अच्छी तरह से हो रहा है। कोई समस्या नहीं है, सब डॉक्टर साहब ने सब 25 साल से सरपंच है, उन्होंने सब अच्छे काम करके रखे हैं। बीजेपी के उम्मीदवारों की इंतखाबी तशहीर के लिए भी अंधारी में एक अवामी जलसा मुनक़िद किया गया, जहां रियासती वज़ीर अतुल सावे ने हाज़रीन से खिताब करते हुए बीजेपी के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की वोटर्स से अपील की। भारतीय जनता पार्टी महायुति की जानिब से अंधारी जिला परिषद सर्कल की उम्मीदवार महानंदाताई ज्ञानेश्वर ताइडे, अंधारी पंचायत समिति गन की उम्मीदवार लक्ष्मीबाई बड़क और बोरगांव पंचायत समिति गन की उम्मीदवार प्रिया कौल के हक में अंधारी में एक शानदार अवामी जलसा मुनक़िद किया गया। इस जलसे में महाराष्ट्र हुकूमत के वज़ीर अतुल सावे और औरंगाबाद के साबिक़ मेयर भगवान घड़ामोड़े मौजूद थे। जलसे में हल्के के वोटर्स की बड़ी तादाद शरीक हुई, जबकि ख़वातीन की शिरकत ख़ास तौर पर काबिले ज़िक्र रही। अवाम से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर अतुल सावे ने कहा कि रियासत में देवेंद्र फडणवीस वज़ीर आला हैं, मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं और औरंगाबाद में भी बीजेपी के उज़रा मौजूद हैं, इसलिए ज़िला परिषद का रुकन भी बीजेपी का ही होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से
لاڈلی بہن اسکیم کو کامیابی کے ساتھ نافذ کیا جا رہا ہے، جبکہ مرکزی حکومت کی طرف سے لکھپتی دیدی یوجنا شروع کی گئی ہے۔ کسانوں کو بجلی کے بلوں کے جھنجھٹ سے ہمیشہ کے لیے نجات دلانے کے لیے سولار پمپ اسکیم نافذ کی گئی ہے۔ غریب مریضوں کے لیے آیوشمان بھارت یوجنا شروع کی گئی ہے، جس کے تحت بڑے اسپتالوں میں غریب مریضوں کو مفت علاج فراہم کیا جا رہا ہے۔ وزیر اتل ساوے نے مزید کہا کہ مہاراشٹر حکومت دیہی علاقوں کی ترقی کے لیے ضلع پریشد کے ذریعے متعدد فلاحی اسکیمیں نافذ کر رہی ہیں، جن میں صاف پینے کا پانی، صحت کی سہولت، دیہی سڑکوں کی تعمیر، خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے بچت گروپس اور کسانوں کے لیے زرعی آلات کی فراہمی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان تمام ترقیاتی اور فلاحی اسکیموں کو عوام تک پہنچانے کے لیے اقتدار صحیح اور ترقی پسند قیادت کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، جو ترقیاتی منصوبے سیدھے عوام کے گھروں تک پہنچا سکے۔ اسی لیے انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے امیدواروں کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیں۔ اس جلسے سے نیانیشور پاٹل تائیڈے، سابق میئر بھگوان گھڑا موڑے اور دیگر معزز شخصیات نے بھی خطاب کیا۔ تعلقہ سلوڑ کے کیرالہ گروپ سے بی جے پی کے امیدواروں کی انتخابی تشہیر کے لیے سابق مرکزی وزیر مملکت راؤ صاحب دانوے کی موجودگی میں ایک عوامی جلسہ منعقد کیا گیا تھا، جہاں راؤ صاحب دانوے نے ایم ایل اے عبدالستار سے متعلق جس طرح کا بیان دیا، اس سے سیاسی حلقوں میں نئی بحث شروع ہو گئی ہے۔ سلوڑ تعلقے کے نلوڑ علاقے میں بی جے پی امیدوار کے لیے منعقدہ اس عوامی جلسے میں راؤ صاحب دانوے نے اپنی تقریر کے دوران ہندوتوا کے موضوع پر بات کرتے ہوئے سلوڑ شہر کے مختلف چوراہوں اور محرابوں کے ناموں کا حوالہ دیا اور بعض بیانات دیے، جنہیں سیاسی مخالفین کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دانوے نے جلسے میں الزام عائد کیا کہ عبدالستار کی جانب سے تعمیر کردہ اسپتال کے احاطے میں ایک خاص طبقے کی موجودگی نمایاں نظر آتی ہے اور انہوں نے اس معاملے کو سیاسی رنگ دے دیا۔ انہوں نے اسمبلی انتخابات کے ایک پرانے معاملے کا بھی حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ نتائج میں تبدیلی کا الزام ایک افسر پر عائد کیا گیا تھا اور دعویٰ کیا کہ سلوڑ میونسپل کونسل میں بڑی تعداد میں مخصوص شناخت رکھنے والے کونسلرز موجود ہیں۔ راؤ صاحب دانوے نے مزید کہا کہ اگر آنے والے دنوں میں ضلع پریشد عبدالستار کے کنٹرول میں جاتی ہے تو سلوڑ کے مستقبل کے حوالے سے خدشات پیدا ہو جائیں گے۔ انہوں نے دیہی عوام سے اپیل کی کہ وہ متحد ہو کر ووٹنگ کے ذریعے اس صورتحال کو روکیں۔ دانوے کے ان بیانات کے بعد سلوڑ کی سیاست میں ایک بار پھر تیزی آ گئی ہے اور مختلف طبقات میں ان بیانات پر رد عمل سامنے آنے لگے ہیں۔ جہاں ایک طرف راؤ صاحب دانوے نے کیرالہ گروپ میں ہندوتو کے مسئلے پر اپنی سیاسی پوزیشن واضح کی، وہیں نلوڑ گن کے سابق رکن اور بی جے پی اقلیتی مورچے کے ریاستی صدر ادریس ملتانی کی اس جلسے میں غیر موجودگی سیاسی حلقوں میں گفتگو کا موضوع بنی ہوئی ہے۔ 50 मतं वगळता सर्वचे सर्व मतं मला बनायला पाहिजे होते, गेले कसे याचा विचार करण्याची तुम्हाला आवश्यकता आहे। आणि अध्यात्माचा खेळ नाही। आपण जो माणूस रात्रंदिवस आपल्या कामात येतो, जो रात्रंदिवस आपलं काम करतो, जो सुखादुखात हजर राहतो, नेतृत्व करतो, आपल्या मतदारसंघाचं नेतृत्व करतो, जो आपल्याला तालुक्याचं नेतृत्व करतो, त्या माणसाच्या पाठीमागं आपण खंबीरपणे उभं राहिलं पाहिजे, अशी मी तुम्हाला विनंती करणार आहे। رات میں بندگان توحید نے جوش و خروش سے شب برات منائی۔ مساجد میں نمازوں اور تلاوت کا اہتمام کیا گیا تو دینی مدارس و مکتب میں طلباء کے سالانہ جلسے منعقد کیے گئے، جس میں طلباء نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ناظرین، گزشتہ رات شہر و اطراف میں بندگان توحید نے شب برات منائی، مساجد میں عبادتوں کا اہتمام کیا گیا، بندگان توحید نے روزے رکھے اور مکاتب و دینی مدرسوں کے طلباء کے سالانہ اجلاس منعقد ہوئے۔ اسی ضمن میں مکتب عبدالقادر کا جلسہ بھی منعقد کیا گیا، جس میں بچوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ کسی نے بارگاہ رسالت میں نعت شریف کے نذرانے پیش کیے تو کسی طالب علم نے تقریر کے ذریعے اپنی دینی معلومات حاضرین کے سامنے پیش کی۔ جلسے میں مفتی حذیفہ اور شیخ اختر، شیخ افسر، حافظ عمر، حافظ راشد اور نورانی مسجد کے امیر اور
تمام مقامی مسلیان و ساکنان نے بچوں کو انعامات دے کر دعاؤں سے نوازا۔ اسی طرح مکتب عبدالقادر، جس کے استاد مولانا شیخ اویس ہیں، انہوں نے اس جلسے کی نظامت کی اور اپنے مکتب کی خصوصیات بیان کی، اور جن 4 بچوں نے ناظرہ قرآن مکمل کیا ان کو اسنادات سے نوازا گیا۔ پڑھتا ہے ہر دم یہ رنگین موسم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونے کی دعا اللہم بسمکا اموتوا آنکھیں۔ السلام علیکم۔ العقل السوقی التورشت الوطاقی آدھا ایمان ہے۔ نمبر 4 الوضوء صلاتی وضو نماز کی کنجی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا کلمہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ من عبادت علی بکا کل کل محمد سید القولین وثقلین، محمد سید القولین وثقلین والفریقین موام وجامی۔ نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا۔ زمین و آسمان میں کوئی بے مثال نہ ملی، مولایا صلی وسلم دائماً عبادت علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ Respected teacher and all my dear friends, my name is Maryam Fatima. Today I am speaking Taqreer. My topic is Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last prophet of Allah. He was born at Makkah by Rabiul Awwal. He belonged to Quraysh. His father Abdullah died before his mother Bibi Amina when he was 6 years old. Grandmother name is Fatima. He was christened by his grandfather Abdul Muttalib and uncle Abu Talib. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was very good and gentle. His whole life was very prior to Prophet Islam for 23 years and in Makkah at روشن گیٹ علاقے میں موجود محسن احمد اردو پرائمری اسکول میں زیر تعلیم طلباء کی حفظان صحت سے متعلق رہنمائی کے لیے ایک پروگرام گزشتہ روز رکھا گیا، جہاں گورنمنٹ میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل اورنگ آباد کے ڈاکٹرز نے صحت و تندرستی کے کئی گر طلباء کو سکھائے۔ ناظرین، حفظان صحت سے متعلق طلباء کی رہنمائی کے لیے گھاٹی اسپتال کے ڈاکٹرز کی جانب سے ایک پروگرام گزشتہ روز روشن گیٹ علاقے میں موجود محسن احمد پرائمری اسکول میں منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر ماہر ڈاکٹرز نے بچوں کو صحت و تندرستی کے اصول بتلاتے ہوئے کہا کہ اگر بچے کھانے پینے کی اشیاء پر کنٹرول کرنا سیکھ جائے تو وہ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ کون سی کھانے کی اشیاء درست ہیں اور کون سی اشیاء کے استعمال سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اس کی تفصیلات سے انہوں نے طلباء کو واقف کروایا۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں گورنمنٹ میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کے علاوہ اسکول کے صدر مدرس خان محمد یاسر، مظفر نعمان، آفرین مس اور شبانہ بیگم نے
اہم رول ادا کیا۔ क्या क्या आजकल बहुत सारे तुम लोग क्या खाते हो, चिप्स खाते हो, भूख लगी मम्मा 10 रुपए दे दो हमें चिप्स खाना है, ठीक है मम्मा भूख लगी आपने खाना नहीं बनाया मुझे मैगी खानी है मैगी दे दो। तो आपको पता है उसमें क्या होता है कि जो आप खाते हैं ना, जैसे कि अब जो दिन भर में खाते हैं तो आप बहुत इतना ज़्यादा कैलोरीज पता है आपको, अभी आप बहुत छोटे हो तो आपको कैलोरीज पता नहीं होगी, लेकिन कैलोरीज होती है ना अपनी बॉडी में जो एनर्जी रहती है ना, जो हम काम करते हैं कभी चलते फिरते तो कुछ काम के लिए एनर्जी लगे ना बॉडी के लिए, तो वो होता है कैलोरीज, ठीक है। तो वो ज़्यादा नहीं लगती, बहुत कम लगती है, 2000 की कैलोरीज लगती है, लेकिन अपन जो जंक फूड खाते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है, जितने हमें लगती भी नहीं है हमारी बॉडी के लिए, उससे ज़्यादा कैलोरीज उसमें होती है। जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के सबब यहाँ प्रॉपर्टी टैक्सेस की वसूली का काम बड़े पैमाने पर मुतासिर हो गया था, लिहाजा अब इलेक्शन के बाद 102 करोड़ रुपयों के प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी वसूली के लिए म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने सख्त कदम उठाए हैं और बकायेदारों को 3 दिनों के अंदर वाजिबुल अदा टैक्सेस अदा करने से मुताल्लिक़ नोटिस जारी की गई हैं। नाज़रीन, जालना शहर में गुज़िश्ता बल्दियाती इंतखाबात के सबब अब तक टैक्स वसूली का अमल बड़े पैमाने पर मुतासिर हुआ है और जारी माली साल के दौरान जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के टैक्स डिपार्टमेंट ने महज 9 से 9.5 करोड़ रुपये की टैक्स वसूली की है, जबकि शहर में जायदाद टैक्स, पानी पट्टी और दीगर महसूलात की मजमूई बकाया रकम 102 करोड़ रुपये तक जा पहुंची है। इस तशवीशनाक सूरत हाल पर काबू पाने के लिए म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने अब सख्त इक़दामात का आगाज़ कर दिया है। टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से तमाम बकायेदारों को नोटिस जारी कर दी गई हैं और उन्हें 3 दिन की मोहलत दी गई है कि वो अपना बकाया टैक्स अदा कर दें। इंतज़ामिया ने साफ अल्फाज में वाज़ेह किया है कि अगर मुकर्ररा मुद्दत के अंदर टैक्स की अदायगी नहीं की जाती है तो कानून के मुताबिक मुतल्लिका जायदादों को जब्त करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जालना शहर महानगरपालिकेच्या कर विभागामार्फत या आर्थिक वर्षात एकूण 9 ते 9.5 कोटी रुपयांचे कर आपण वसूल केलेला आहे, परंतु थकीतचा आकडा 102 कोटीचा असून त्याबाबत आम्ही उपाययोजना देखील राबवण्यात आता सुरू झाली आहे। जसं की आपण मागील आठवड्यापासून जप्तीपूर्वीच्या ज्या नोटीस आहेत त्या तयार केलेल्या आहेत आणि त्या नोटिसा सुद्धा आपण वाटल्यात, ज्यामध्ये आपण मालमत्ता धारकांना 3 दिवसांचा वेळ दिलाय। जर त्यांनी त्या 3 दिवसाच्या आत जर कराचा भरणा केला नाही तर त्यांच्या मालमत्ता आपण जप्त करणार आहोत, अशा सूचना आपण स्पष्टपणे दिलेल्या आहेत। सीलिंग वगैरे त्या 3 दिवसानंतर जर समजा त्यांनी कराचा भरणा नाही केला तर त्यांच्या मालमत्ता आपण सील करणार। शहरियान को दरपेश पार्किंग के संगीन मसले को हल करने की गर्ज से एएमसी इंतज़ामिया ने तजुर्बाती बुनियाद पर ज़िला कलेक्टर ऑफिस के सामने पार्किंग का आगाज़ किया। नाजरीन, शहर भर में पार्किंग का मसला संगीन होता जा रहा है, लिहाजा इस मसले को हल करने की गर्ज से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से ज़िला कलेक्टर ऑफिस के सामने तजुर्बाती बुनियाद पर पार्किंग शुरू की गई है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने स्मार्ट पार्किंग ऐप तैयार करके इसी के तहत ये पार्किंग सहूलत फराहम की है। इब्तदाई मरहले में सिर्फ ज़िला कलेक्टर ऑफिस के सामने ये पार्किंग शुरू की गई है। पार्किंग के मकाम पर फ्लैक्स बोर्ड नस्ब किए गए हैं जिन पर QR कोड और पार्किंग के रेट्स दर्ज किए गए हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से तय करदा रेट्स के मुताबिक 2 पहिया गाड़ियों के लिए फ़ी घंटा 10 रुपये, 3 व्हीलर के लिए फ़ी घंटा 15 रुपये, 4 व्हीलर गाड़ी के लिए फ़ी घंटा 20 रुपये और मिनी ट्रक के लिए फ़ी घंटा 30 रुपये फ़ीस मुकर्रर की गई है। ताहम अचानक शुरू की गई इस पार्किंग के बारे में ज़िला कलेक्टर ऑफिस आने वाले शहरियों को किसी किस्म की कोई पेशगी इत्तला न होने के सबब वहां कन्फ्यूजन का माहौल देखने को मिला। शहरियान का कहना है कि अगर स्मार्ट पार्किंग सिस्टम शुरू किया गया है तो इसकी मुनासिब तशहीर और वाज़ेह मालूमात देना ज़रूरी है ताकि अवाम इसका फ़ायदा उठा सके। सेंट्रल बस स्टैंड और सिडको बस स्टैंड की खस्ता हाली दूर करने, यहाँ की खूबसूरती में इजाफ़ा करने और मुसाफिरों को बुनियादी सहूलतें फराहम करवाने की गर्ज से PPP मॉडल पर काम किया जाएगा। ये इत्तला महकमे के सरबराह प्रमोद नेहुल ने दी। औरंगाबाद के सेंट्रल बस स्टैंड और सिडको बस स्टैंड में सहूलतों की कमी और बद इंतज़ामी के सबब मुसाफिरों में शदीद नाराज़गी देखने को मिल रही है। छत्रपति संघर्ष नगर में वाक़े डेपो नंबर 1 और डेपो नंबर 2 के अहाते में सफाई, बैठने की सहूलत, पानी और दीगर बुनियादी सहूलतों के फुकदान पर मुसाफिर मुसलसिल शिकायत कर रहे हैं।
اس سلسلے میں بات کرتے ہوئے محکمے کے سربراہ پرمود نیہول نے بتایا کہ بس اسٹینڈ کی خوبصورتی PPP یعنی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کے تحت کی جائے گی. تاہم اس کام کے آغاز کی حتمی تاریخ فی الحال طے نہیں ہو سکی ہے. دیگر مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بس اسٹینڈ احاطے میں جیب تراشی، غیر قانونی چینج دینے والے افراد اور دلالوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. انہوں نے مزید بتایا کہ گزشتہ ماہ بھی ایک دلال کے خلاف کارروائی کی گئی تھی اور آئندہ بھی اس طرح کی کارروائیاں جاری رہیں گی تاکہ مسافروں کو محفوظ اور بہتر سہولتیں فراہم کی جا سکیں. جالنہ شہر کے گاندھی نگر علاقے میں شمشان بھومی سے متصل ایک گڑھے سے ایک اجنبی شخص کی لاش برآمد ہوئی، جس سے علاقے میں بے چینی پھیل گئی. پولیس ذرائع سے موصولہ اطلاع کے مطابق جالنہ شہر کے گاندھی نگر علاقے میں موجود شمشان بھومی کے قریب واقع سڑک کے کنارے آج صبح ایک گڑھے سے ایک نامعلوم شخص کی لاش برآمد ہوئی. سڑک سے گزرنے والے شہریان کی نظر جب لاش پر پڑی تو انہوں نے فوراً پولیس کو اطلاع دی. اطلاع ملتے ہی مقامی کرائم برانچ کے سربراہ پنکج جادھو اپنی ٹیم کے ساتھ موقع واردات پر پہنچ گئے. اس کے ساتھ ہی صدر بازار پولیس اسٹیشن کے پولیس انسپکٹر سندیپ بھارتی، پولیس افسران اور عملہ بھی فوری طور پر وہاں پہنچ گیا اور پورے علاقے کا معائنہ کیا. لاش نامعلوم شخص کی ہونے کے سبب اب تک اس کی شناخت نہیں ہو سکی ہے. موت کی اصل وجہ کیا ہے، آیا یہ قتل کا معاملہ ہے یا کوئی حادثہ، اس حوالے سے پولیس نے فی الحال کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا ہے. پولیس نے لاش کو اپنی تحویل میں لے کر مزید قانونی کارروائی شروع کر دی ہے اور مہلوک کی شناخت جاننے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں. اس واقعے کے بعد گاندھی نگر علاقے میں خوف کا ماحول ہے اور مقامی شہریان میں مختلف قیاس آرائیاں بھی جاری ہیں. اس معاملے کی مزید تفتیش صدر بازار پولیس اسٹیشن کی جانب سے کی جا رہی ہے. جادھوواڑی علاقے میں پلاؤ کا بل ادا کرنے کے معاملے پر شروع ہوئے تنازع کے دوران ایک نوجوان پر چاقو سے جان لیوا حملہ کیا گیا. یہ واردات 1 فروری کو انجام دی گئی. یہ معاملہ سڑکو پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا ہے. یہ واقعہ 1 فروری 2026 کی رات تقریباً 11:30 بجے جادھو منڈی جادھوواڑی علاقے میں پیش آیا. شیخ محمود شیخ رستم اپنے ایک دوست کے ساتھ سلیم خان کی ہاتھ گاڑی پر پلاؤ کھانے کے لیے رکے ہوئے تھے کہ اسی دوران ملزم شاہ رخ خان نے پلاؤ کھانے کے بعد رقم ادا کرنے سے انکار کر دیا. پلاؤ فروش سلیم خان نے اس جھگڑے کو سلجھانے کے لیے شیخ محمود سے مداخلت کرنے کی درخواست کی. جب شیخ محمود نے ملزم کو پرامن طریقے سے پیسے ادا کر دینے کو کہا تو ملزم نے گالی گلوچ شروع کر دی اور ہاتھا پائی پر اتر آیا. اسی دوران ملزم شاہ رخ خان نے اپنی جیب سے چاقو نکال کر براہ راست شیخ محمود پر حملہ کر دیا، جس میں ان کی ناک پر شدید چوٹیں آئیں. انہیں بچانے کے لیے آگے آنے والے نصیب خان پر بھی چاقو سے وار کیا گیا، جس کے نتیجے میں ان کے دائیں ہاتھ پر زخم آیا ہے. اس واقعے کے بعد دونوں زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا. اس معاملے میں سڑکو پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا ہے اور پولیس حوالدار گورے مزید تفتیش کر رہے ہیں. ملزم کے خلاف سنگین دفعات کے تحت کارروائی کی گئی ہے اور پولیس آگے کی قانونی کارروائی میں مصروف ہے. نیو عثمان پورہ علاقے میں موجود ایک اپارٹمنٹ سے نامعلوم چور 50,000 روپے مالیت کے زیور لے کر فرار ہو گئے. چوری کی یہ واردات نیو عثمان پورہ علاقے میں سٹی کیئر اسپتال کے سامنے واقع ہیو بلیو بیل اپارٹمنٹ کے فلیٹ نمبر 10 میں پیش آئی. اس معاملے میں شکایت کنندہ وجے کمار ببن راؤ شاہر کے مطابق ان کے گھر میں موجود لکڑی کی الماری کے ڈراور میں رکھے گئے 13 گرام وزن کے 3 پینڈل والا سونے کا ہار نامعلوم چور چرا کر فرار ہو گئے. پولیس کے مطابق یہ چوری 22 دسمبر 2025 صبح 10 بجے سے 13 جنوری 2026 دوپہر 12 بجے کے درمیان کسی وقت انجام دی گئی ہے. اس سلسلے میں عثمان پورہ پولیس اسٹیشن میں نامعلوم ملزم کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے اور اسسٹنٹ پولیس سب انسپکٹر جگتاپ اس معاملے کی تفتیش کر رہے ہیں. پولیس کی جانب سے اطراف کے CCTV فوٹیج کی جانچ کی جا رہی ہے اور جلد ہی ملزم کو گرفتار کرنے کا یقین ظاہر کیا جا رہا ہے. خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر. AMC کے میئر اور ڈپٹی میئر عہدوں کے لیے آج سے نامینیشن فارمز کی تقسیم کا عمل ہوا شروع. NCP شرد پوار گروپ کے منتخبہ واحد کارپوریٹر نوین منموہن سنگھ اوبرائے نے دونوں ہی عہدوں کے لیے حاصل کیے امیدواری فارم.
म्यूनिसिपल इंतखाबात के बाद अब जिला परिषद और पंचायत समिति इंतखाबात की है धूम। महाविकास आघाड़ी और महायुति के आला कायदीन अपने अपने नामजद उम्मीदवारों की जीत के लिए करने लगे हैं भाग दौड़। शहरियान के लिए संगीन बनते जा रहे पार्किंग के मसले को हल करने म्यूनिसिपल इंतजामिया ने की पहल। तजुर्बाती बुनियाद पर जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने किया गया पार्किंग का इंतजाम। और जालना शहर के गांधीनगर इलाके में एक गड्ढे में पाई गई एक अजनबी शख्स की लाश। महलूक की शनाख्त के लिए पुलिस ने तेज कर दी अपनी तफ्तीश। इलाके में फैल गई बेचैनी, कत्ल या हादसा अभी तक वारदात बनी हुई है मुअम्मा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।